नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम पिछली आयत मुबारका को ही लेके चलेंगे और आखिरी नशिस्त में हम बात कर रहे थे सूरह बकरा आयत नंबर 44 पे, और इस आयत के मफ़हूम को हमने खोला था। इसमें नेकी जो है उसको खोलने की कोशिश की थी, किताब को खोलने की कोशिश की थी, और रब फरमाता है क्या तुम सोचते नहीं हो, और इस गौर और फिक्र के मकाम को हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम इस आयत मुबारका को जो है वो चंद अहादीस की रोशनी में, चंद जो है वो अकवाल की रोशनियों में समझने की कोशिश करेंगे। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने एक दफ़ा दोबारा पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, तो क्या तुम ये सोचते नहीं हो। तो नाजरीन, खुद वो काम ना करना और दूसरों को उस काम के करने का कहना, तो सबसे पहले तो इसके हवाले से जो है वो हम कुछ अहादीस जो है वो शामिल करते हैं। तो दर हकीकत असल नेकी, अब यहाँ पर फिर मैं नेकी पर ही जोर डालता हूँ, असल जो नेकी है वो सबसे पहले खुद की पहचान है। खुद की पहचान के राज को जब आप हासिल करेंगे तो इसका मतलब आप असल नेकी तक पहुंच गए। खुद पहले असल नेकी तक पहुंचे और उस पर पहुंचने के बाद फिर दूसरों को जो है वो नेक काम करने का हुक्म दें। तो नाजरीन, असल ईमान वाला दर हकीकत वो है जो वो कहता है उसको करता भी है, मतलब जो वो कहे उसको करे भी। असल ईमान वाला जो है वो है। और ये ना हो कि आप कहते तो फिरें लेकिन आप खुद उस चीज़ के अमल ना हो, खुद उस चीज़ पर अमल ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यकीनन ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर मैं भी ऐसा नहीं करता तो ये मेरे लिए भी बाइसे शर्म है, शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। तो इन चीज़ों को संजीदगी के साथ जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इन बातों को डिस्कस करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो असल मकसद तो क्या है, आपसे बात शेयर करने का मकसद ये है कि जो हदायत, जो हिकमत, जो इल्म मेरे तक पहुंचा, मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं खुद भी उन चीज़ों पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपसे भी ये मेरी गुजारिश है कि जब आप मेरी इस वीडियो को सुने और मेरी इन बातों को सुने और जिस बात की आपको समझ आए, आपसे गुजारिश है कि आप उन तमाम बातों पर भी अमल करने की कोशिश करें, और जिस बात की आपको समझ आ जाए वो बात आपने अपने पास नहीं रखनी, उसको आप आगे ट्रांसफर जो है वो करते जाएं। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक रवायत जो है वो ऐड करता चलूं। हजरत अबू अल दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान पूरा समझदार नहीं हो सकता जब तक के लोगों को अल्लाह के खिलाफ काम करते हुए देखकर उनका दुश्मन ना बन जाए और अपने नफ्स का उससे भी ज्यादा। तो नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत बात, इंसान पूरा समझदार नहीं हो सकता जब तक लोगों को अल्लाह के खिलाफ काम करते हुए देखकर उनका दुश्मन ना बन जाए। और उससे भी बढ़कर देखें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उससे भी बढ़कर अपने नफ्स का भी दुश्मन बनना है। तो आप में से कौन है जो अपने नफ्स के खिलाफ जंग लड़ रहा है? हम तो सारे अपने नफ्स से दोस्ती किए बैठे हुए हैं, इसी वजह से तो हम तब्दील नहीं हो पा रहे। तो नाजरीन, बुनियादी तौर पर सबसे पहले इस चीज को समझें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वजूद के अंदर दो ताकतें रखी हैं, एक रहमान की ताकत है, एक शैतान की ताकत है। रहमान की ताकत बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है और शैतान या नफ्स उसने इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो असल जो हमारा दुश्मन है वो बाहर वाले लोग नहीं है, असल जो हमारा दुश्मन है वो हमारा अपना नफ्स है। हमने अपने नफ्स के खिलाफ जो है वो जंग लड़नी है। तो हम तो अपने नफ्स से दोस्तियां करी बैठे हुए हैं, वो जो कहता है हम फौरन कर लेते हैं। तो किस तरह मैं असल अपना मकाम पहचानूंगा?
تو ناظرین اس بات کو ذرا سمجھیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ میں آیت مبارکہ ایڈ کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں اور خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت اور رجوع بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ناظرین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ ایک بات آپ سے شیئر کی۔ بالکل اسی طرح آقا کریم نے فرمایا، طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال ایسے چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ تو لوگوں کو تو اس کی باتوں کا فائدہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے لیکن خود اس کو اس بات کا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچیوں سے کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب، واعظ اور عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں مگر خود نہیں کرتے۔ لوگوں کو تو بھلائی سکھاتے ہیں مگر خود نہیں کرتے، اس کے باوجود کہ وہ علم رکھتے تھے، انہیں اس بات کا پتہ بھی تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو جو ہے وہ بتاتے تھے۔ اور اسی بات کو ایک اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ تو ناظرین جب آپ اس چیز کو سوچیں اور اس کا منظر اگر آپ اپنے سامنے لے کر آئیں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں ان چیزوں کی منظر کشی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے، ہم جو بات کہیں اس پر عمل بھی کریں۔ اور ناظرین ایسا تبھی پاسیبل ہے جب آپ کو خود کی پہچان ہوگی، اپنے مقام کو جانیں، آپ کے رب نے آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو 18,000 مخلوقات میں سے سب سے اشرف پیدا کیا، تو اپنے مقام کو جانیں، آپ اس کے نائب ہیں، آپ اس کے خلیفے ہیں۔ تو جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ عالم کو ایک دفعہ بخشا جائے گا اور عام آدمی کو 70 دفعہ بخشا جائے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ علم رکھنے والے کی معافی نہیں ہے، جس کو علم نہیں اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے جائیں گے، لیکن جو شخص علم ہونے کے باوجود بھی خود کو تبدیل نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگوں کے لیے ہے۔ تو ناظرین اس لیے کوشش کریں کہ جو بات آپ تک پہنچ جائے، آپ تک اگر کوئی بات پہنچ گئی اور آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو ناظرین آپ مجرم ہیں۔ اگر کوئی بات آپ تک نہیں پہنچی اور آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن جب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، بات کا علم رکھنے کے باوجود بھی آپ نے وہ غلط کام پھر بھی کیا تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جائے تو اس بات کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس بات کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور ایک آخری روایت ایڈ کر کے آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، اور اس روایت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا، حضرت میں بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا
کیا تم اس درجہ تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان 3 آیتوں کی فصیحت سے نہ ڈر ہو گئے ہو تو شوق سے واز کرنا شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو ہے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے لیے وہ بھلائی جو ہے وہ بھول جاتے ہو؟ تو یہ تو یہی آیت ہو گئی جس کا ہم جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کیا؟ دوسری آیت یہ کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو اس لیے جو کہنا ہے وہ خود بھی کرنا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کو خود کی پہچان کرنی چاہیے، تو اگر میں خود اپنی ذات کی پہچان نہیں کر رہا، صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، تو ناظرین میں گنہگار ہوں۔ اگر آپ دوسرے کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہے ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ گنہگار ہیں۔ اگر آپ کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روک رہے ہیں اور آپ خود بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ گنہگار ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور تیسری آیت جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا ہے۔ کہو تم ان 3 آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تم پھر سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کرو۔ ناظرین بات پھر وہیں آ کر ختم ہوگی۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑیں، اپنے خود کی پہچان جب آپ کرنی شروع کریں گے نا، تو نفس ہی آپ کے آڑے میں آئے گا، وہ آپ کے دماغ میں مختلف طرح کے وسوسے پیدا کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑیں۔ جب آپ اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور اس کو بار بار زیر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب آپ کوئی نیکی کی بات دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ نیکی کی بات لوگوں کے دلوں میں اثر بھی کرے گی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اور یہ ساری چیزیں ہم کس وقت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم غور و فکر کرنا شروع کریں گے۔ تو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے کہ رب کے کلام کو، کلام الہی کو، قرآن مجید کو ہدایت کے نظریے سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی ہر آیت میں ہمارے لیے پیغام چھپا ہوا ہے، اور اس کی ہر آیت فقط ہمارے لیے اتری ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔